پرانی حویلی کے در و دیوار پر چراغاں کا سما تھا. چراغ تو خیر آج کل کون جلاتا ہے. یہ بجلی کے ننھے منھے قمقمے تھے جن کے ہار اور لڑیاں حویلی کی دیواروں پر اس طرح آویزہ کی گئی تھی کہ عمارت فرتے انبساط سے جھومتے نوشہ کی طرح لگ رہی. شہر سے دور اس چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سے بڑے منجلے اور چھوٹے سائیوں کی زمینیں شروع ہوتی تھی، یہ بڑی بجلی بڑی مشکل سے کھینچ کر لائی تھی. آرائش کرنے والوں نے اس کام کے 45,000 روپے وصول کیے. کام تسلی بخش تھا اور اب بڑا سائیں، منجلا سائیں اور چھوٹا سائیں حویلی کے وسیع لان پر کھڑے حسرت بھری نگاہوں سے اس چراغاں کا معائنہ کر رہے تھے جس نے رات بھر کے لیے اس حقیقت کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا کہ حویلی اب پرانی شان و شوکت کا صرف کھوکھلا خول رہ گئی تھی جو انہدام کے قریب تھا. بلند و بالا دیواروں کی منڈیروں کی کگن جھڑ گئی تھی. شاندار دالانوں میں نصب پکے رنگین روغنی ٹائل ٹوٹ پھوٹ چکے تھے اور ان کی دیواروں سے گھاس ہو گئی تھی. چھتوں کے پلاسٹر کی پپڑیاں گرتی رہتی تھی. دیواروں کے اندر پانی کے نلکوں کو زنگ کپ کا کھا چکا تھا جس سے دیواروں پر بڑے بڑے گیلے داغ ہندوستان پاکستان کا نقشہ بناتے رہتے تھے جو اکثر ٹپکنے بھی لگتے. حویلی کی مرمت اور درستگی کے لیے تینوں بھائیوں نے ایک بار بیٹھ کر تخمینہ لگایا تو جو رقم سامنے آئی وہ ثابت کرتی تھی کہ اس کی مرمت اور درستگی ناممکن ہے، جس کے بعد انہوں نے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور اپنے کاموں میں لگ گئے. 70-75 برس پہلے یہ حویلی موجودہ مکینوں کے دادا نے بنوائی تھی. وہ علاقے کے باذوق اور شوقین مزاج متوسط زمیندار تھے. اس کی تعمیر کے لیے انہوں نے جونا گڑھ سے کاریگر بلوائے اور کمروں کی دیواروں کے بالائی حاشیوں پر رنگین روغنی میورل بنوائے تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے رئیس اور وڈیرے آیا کرتے تھے. اس وقت حویلی کے وسیع و عریض لان پر تر و تازہ گھاس سبز مخملی قالین کی طرح پھیلی ہوئی تھی. چہار اطراف رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں اور جھاڑ، نادر و نایاب پودوں کی کیاریاں. یعنی اب صرف لان کی دیکھ بھال ہی کرنے میں 10-15 ہزار روپے مہینے کا خرچہ. بڑے رئیس کی وفات کے بعد زمین اور باغات ان کے 5 بیٹوں اور 4 بیٹیوں میں تقسیم ہو گئے. حویلی اس وقت بھی پورے کنبے کو آسانی سے اپنی آغوش میں سمائے کھڑی رہی. اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب ان بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد جوان ہوئی اور اثاثوں کی تقسیم از سر نو ہوئی. تب تک جامشورو بند نے زمینوں پر آفت بٹھا دی اور سینکڑوں ایکڑ زمین سیم اور تھور کا شکار ہو چکی تھی. چھوٹے شہر اور گاؤں کے بیچ لگائے کارخانوں نے اس نہر کا پانی نہایت آلودہ کر دیا تھا جو پھلوں کے باغات کو سیراب کرتی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے رئیس کے زیادہ تر پوتوں اور پوتیوں نے اپنے حصے کی زمینیں بیچ کر یا 20-30 برس کے لیے مقاطعوں پر چڑھا کر دور دراز شہروں یا آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں نئی دنیایں جا بسائیں. حویلی بڑے منجلے اور چھوٹے سائیں کے حوالے، جس کی 2 منزلوں میں یہ تینوں بھائی رہ رہے تھے اور بچی کھچی زمین سے وفاداری کا بھرم رکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے. چند میمن دوستوں کے اکسانے پر منجلے سائیں نے فروٹ کیننگ فیکٹری لگانے کی ایک ظالم اور تند و تیز عشق جو منجلے سائیں کے بیٹے کو اچانک ہو گیا. اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا. لڑکی ساکشات پدمنی تھی، یہ تو لڑکا جانتا تھا. میدا شہاب سا رنگ، کمل کٹورا آنکھیں، چمکدار ایسی مانو موتی کوٹ کے بھر دیے ہوں. حالانکہ منجلے سائیں کی نظر میں سب بیکار تھا، مگر لڑکا پیر پکڑ کر بیٹھ گیا. منجلے سائیں نے پیر چھڑائے اور کہا، صبر کرو، پیسہ کس کے پاس ہے جو تمہاری شادی کرے؟ مگر بابا سائیں، لڑکی کی ماں کہتی ہے اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے، لڑکی کے لیے رشتوں کی بھرمار ہے. منجلے سائیں نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جھوٹ بولتی ہے، بلیک میل کر رہی ہے. ابھی 2-3 برس صبر کرو، کچھ پیسے اکٹھے کر لو. اسی سال تم نے تو گریجویشن کیا ہے، ذرا روزگار سے تو لگو. اس پر لڑکا باپ کے پیر چھوڑ کر اٹھا اور جو پہلی ملازمت اسے ملی وہ قبول کر کے پھر پیروں پر آن گیا. منجلے سائیں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر کو غور سے دیکھا. اس تنخواہ میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟
کم از کم 2-3 برس پیسہ جمع کرو. مگر شادی ابھی نہ ہوئی تو وہ لوگ شادی کہیں اور کر دیں گے. لڑکا گڑگڑایا, کرنے دو, ہم تمہارے لیے اس سے خوبصورت لڑکی ڈھونڈیں گے. لڑکا یہ سن کر اپنے کمرے میں گیا. اس نے لڑکی کا فون نمبر گھمایا, ٹیلی فون میں سیٹی بجی اور وہی کھڑکھڑاہٹ جو حویلی کے ٹیلی فونوں کی دائمی آواز تھی. گاؤں میں پرانی حویلی تک ٹیلی فون کے تار تو بچھائے گئے تھے, مگر وہ کام صرف مقررہ اوقات میں کرتے نظر آتے. ایک ایسے خطے کے, ایسے ملک کے, ایسے صوبے میں جہاں زمینداری کسی طرح جا کر اور صنعت کاری کسی طرح آ کر ہی نہیں دیتی تھی, جدید زندگی کی سہولت کا ہر سامان اس دیہاتی حویلی میں موجود اور بجلی کی وولٹیج میں رات دن لرزہ خیز اتار چڑھاؤ کے باعث صرف آرائشی تھا. حتیٰ کہ جاؤ بیجا رکھے دیو قامت ریفریجریٹروں کے کھولنے پر نیم گرم پانی کی بوتلیں اور نائٹروجن گیس کے بھپکے. لڑکے نے ٹیلی فون فرش پر پٹک کر لکھ لعنت کہا. فرش پر قدیم ایرانی غالیچے نے ایک بار پھر قدیمی فون کو ٹوٹنے سے بچا لیا. لڑکے کو اور غصہ آیا. اگر ایک بار یہ ٹوٹ جاتا تو شاید گھر میں نیا ڈیجیٹل فون آ جاتا, مگر یہ کمبخت ٹوٹتا ہی نہیں. پھر اس نے باپ کے نام ایک رقعہ لکھا اور اس کے بستر پر رکھایا, جس کے بعد اس نے مٹھی بھر خواب آور گولیاں پانی کے ساتھ نگلی اور بستر پر لیٹ کر بے چینی سے کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا. خودکشی کا نوٹ پڑھ کر منجلے سائیں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ بیٹے کے کمرے کی طرف دوڑتا آیا. بیٹے نے فوراً آنکھیں بند کر لی. منجلا سائیں الٹے پاؤں واپس دوڑا. اس کی اپنی قدیم پجیرو مرمت کے لیے شہر گئی ہوئی تھی. بڑا سائیں یعنی بڑے بھائی بلدیاتی الیکشن لڑ رہے تھے اور دن بھر غائب رہتے تھے. خوش قسمتی سے وہ گاجروں کی ٹوکریاں لینے عین اس وقت گھر پہنچے تھے. الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابی نشان گاجر دیا تھا اور اپنی دانش میں انہوں نے یہ انوکھی ترکیب سوچی تھی کہ قرب و جوار کے گاؤں میں گاجریں تقسیم کر کے ووٹروں کے ذہن میں انتخابی نشان اچھی طرح بٹھا دیں گے. ترکاری اپنے کھیتوں سے منگا لی گئی تھی. دالان گاجروں کی چھابڑیوں سے اٹا پڑا. بھتیجے کے اقدام خودکشی کی خبر سن کر بڑا سائیں بدحواس ہو کر دوڑا. منجلے اور چھوٹے سائیں نے لڑکے کو کار میں ڈالا اور گاؤں کے اوبڑ کھابڑ رستوں پر جتنی تیزی سے گاڑی دوڑائی جا سکتی تھی اتنی تیزی سے دھول اڑاتے وہ شہر کے اسپتال جا پہنچے. لڑکے کے معدے سے خواب آور گولیاں بذریعہ انیما نکال دی گئی. واپسی پر دالان سے گاجریں کسی جادو سے گویا غائب ہو گئی. بڑا سائیں کافی افسوس بنتا رہ گیا. اسے تبھی پتا چل گیا کہ الیکشن وہ اب کی بار نہیں جیت سکے گا. حویلی واپس پہنچ کر منجلے سائیں نے چنگھاڑ کر بیٹی سے کہا, چھوڑی ماں کو ای میل بھیج کہ ابھی کینیڈا سے واپس آئے, ورنہ میں اسے 3 طلاق لکھ کر اگلی ای میل سے بھیج دوں گا. آئی ڈائیورس ڈائیورس ڈائیورس. اس نے دانت پیستے ہوئے ابلی آنکھوں سے کمپیوٹر کی مشین کی طرف گھورا جو صرف انگریزی سمجھتی. بیٹی جو کانوینٹ کے آخری سال میں پڑھ رہی تھی اور چچا تائے کے بیٹیوں کی طرح کالج ختم کر کے پرانی حویلی کو چھوڑ کر کہیں دور اڑ جانے کے لیے پر توڑے بیٹھی تھی, دیوار کی منڈیر پر سے چھلانگ مار کر آئی اور فٹافٹ پیغام کمپوز کرنے لگی. پھر انٹرنیٹ سے رابطے کی کوشش شروع ہو گئی. چھوٹے بھائیوں نے باہر کچے میں جا کر ٹیلی فونوں کی لائنوں کو ہلا جلا کر بعد از خرابی بسیار یہ مرحلہ طے کروایا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ گاؤں میں انٹرنیٹ کمپیوٹر پر چند آیتیں پڑھ کر پھونکنے سے ایک خاص آیت پر چلتا تھا. منجلی سائن ان دنوں کسی بھتیجے بھانجے کے گھر زچگی پر ٹکٹ بھجوا کر بلائے جانے پر کینیڈا گئی ہوئی تھی. اب دوسرے رشتہ داروں کے گھر میں دعوتیں اڑا رہی تھی. یہ پیغام پا کر وہ پہلی فلائٹ پکڑ کر بھاگم بھاگ واپس پہنچی. منجلا سائیں بیوی کو دیکھ کر پگھلا اور آنسو بہا کر سارا قصہ سنایا. منجلی سائیں نے چھاتی کوٹھی اور پھر میرا پلا پلایا لڑکا کی ایسی رٹ لگائی کہ منجلا سائیں تقریباً صاحب فراش ہو گیا. ارے نیک بخت, پیسہ کس کے پاس ہے؟ آخر اس نے سوال اٹھایا. لڑکا اپنے کمرے کی کھڑکی سے زور کی کھسر پسر سن رہا تھا. پیسے کی کیا ضرورت ہے, بس شربت پر 2 بول پڑوا دیں گے, بالکل سادگی سے. کیا مطلب؟
منجلی سائن ہتھیار خود بھی نہ ڈالتی مگر بڑا سائن اس کی کمک کو پہنچا. وہ زیادہ تجربے کار تھا اور تیل کے ساتھ تیل کی دھار دیکھ رہا تھا. اس کے اپنے بڑے بیٹے نے کینیڈا میں گوری کو نکاح میں لے لیا تھا اور بڑے سائن نے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بسم اللہ اور ماشاء اللہ کہہ کر قبول کر لیا، بلکہ اطمینان کی سانس لی. نہ صرف یہ بلکہ اس کے دوست احباب اور شناساؤں نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے، آنکھیں کشادہ کر کے اور ابرو اٹھا کر اس قدر فخر سے سائیں اہل کتاب کنوار کا ورد کیا. کنوار سندھی میں دلہن کو کہتے ہیں. سائیں اہل کتاب کنوار کا ورد کیا کہ زیادہ تر سننے والوں کو صرف سادہ مسلمان ہونے پر شدید احساس کمتری ہونے لگا. بھائی غم نہ کھاؤ، اللہ سائیں کا شکر کرو. آج کل شادی بیاہ پر تو کھانا کھلانے کی سرکاری پابندی ہے، بس ٹھنڈی بوتل پلاتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے. اس کا نکاح پڑھوا دو، ورنہ لڑکا کچھ نہ کچھ تقریبی کارروائی کرے گا. میرے الیکشن کی جو ڈونگی اس نے ڈبو دی ہے. بس شربت کے پیالے پر 2 بول بابا سائیں، لڑکے نے بڑے یقین محکم کے ساتھ کہا. منجلے سائیں کے سارے دفاعی قلعے ہولے ہولے ڈھہ گئے تھے. ایک صبح آخر اس نے کہا، اچھا اگر بے حد سائدگی اور کفایت کا انجام دیتے ہو تو پھر کر لو شادی. انجام دینا سندھی میں مراد ہے کہ وعدہ کرتے ہو. اگر بے حد سادگی اور کفایت کا انجام دیتے ہو تو پھر کر لو شادی. بجلی کی تیزی سے خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی. بڑے سائیں کو ووٹ نہ دینے والے نمک حرام گاؤں والے اور والیاں کچھ بچے گودوں میں سمیٹے اور کچھ کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتی ہوئی جوک در جوک حویلی آ پہنچے. بلکہ ان کے ماں باپ، دادے دادیاں، نانے نانیاں اپنا اپنا بستر مرگ چھوڑ کر حویلی کے باہر مبارکبادیاں گانے لگے. رب نے جوڑا جوڑ ضرور سہرا بدے ہمارا لاڈلا بنا. لاڈلا؟ لڑکے نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور دل میں کہا، سالے بدماش، کبھی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے تو آتے نہیں، 100 منتیں کرنا پڑتی ہیں اور میں ان کا لاڈلا ہوں. تینوں سائیں چھولداری میں سر پکڑے بیٹھے مبارکبادیاں وصول کر رہے تھے. آخر ایک کٹا کچے میں ذبح کیا گیا. من بھر چاول، کئی سے گھی اور مسالے منگائے گئے. پلاؤ پکا اور گاؤں والوں میں تقسیم کیا گیا. تب کہیں جا کر ان سے نجات ملی، مگر وہ وقتی تھی. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی قطعی خودکار طریقے سے ہوا، جس میں کسی کی کوشش کا کوئی دخل نہ تھا. دور دراز شہروں کو چھوڑ جہاں سے سارے کنبے والے سوٹ کیسوں سمیت پرانی حویلی کا رخ کر رہے تھے، بیرون ملک سے پروازیں تک دیس بدیس بکھرے کزنوں، چچاؤں، ماموں، پھوپھیوں، ماسیوں کو سمیٹتے بڑے شہر آ پہنچی تھی، جہاں سے سب راستے ان کے گاؤں تک آتے تھے. پرانی حویلی کے سارے مقفل اور خاک آلود حصے کھلے اور آباد ہو گئے. مرغیاں ذبح ہونے لگی اور صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک چائے کے دور چلنے لگے. حویلی کے احاطے میں پچھلی دیوار میں دروازہ دریافت ہوا، جس کے ذریعے گاؤں والیاں اور گاؤں والے قطاروں میں داخل ہوتے اور تمام مہمانوں کی وقت بے وقت کی حاضری بجا لانے لگے اور کھانا کھانے کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچانے میں بھی مصروف ہو گئے. 6-7 کوئلوں کی استریاں دہکنے لگیں. ماڑ کی دیگیں ابلی، پودوں کی کاٹ چھانٹ ہوئی، لان میں سبزہ درست ہوا اور ان سب سے بڑھ کر حویلی میں جمع ہوئی کنبے بھر کی لڑکیاں. یہ پچھل پائیاں، یہ جنڑیاں. اب جنڑی سندھی کا لفظ ہے جو خاتون جن کے لیے کہا جاتا ہے. اردو میں جن کے لیے، خاتون کے لیے، بیگم جن کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہے. تو یہ پچھل پائیاں، یہ جنڑیاں جو کسی بوتل سے نکل آئی تھی. حویلی کے ہر کمرے میں ان کے چمکتے دمکتے کپڑے اور گہنے بکھرے پڑے تھے. ہر وقت ہو ہک کرنے اور ناچ گانے پر آمادہ تھی. اب ان کے بابا سائیوں کو انہیں انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں بھی بھیجنا پڑتا تھا. ان پر ہر دم نظر رکھنے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے گاؤں کی کسی لڑکی کو اور پھر اس لڑکی پر نظر رکھنے کے لیے کسی بڑھیا کو ملازم رکھنا ضروری ہو گیا تھا. یہ سب گھوٹ یعنی دولہا کی کسی نہ کسی رشتے کی بہنیں نکلی تھیں اور پہناؤنیوں اور نیک کی حقدار. نیک تو آپ جانتی کہ جو دولہا کی بہنوں کو دیا جاتا ہے. لڑکیاں زلزلے کی طرح حویلی کے در و دیوار ہلا رہی تھی. انہوں نے گول کمرے کا سب سامان نکال کر ایک بہت بڑا ڈیک
ہیبت ناک سیاہ جن جیسے اسپیکروں سمیت وہاں رکھ دیا اور رات دن چیختی چنگھاڑتی موسیقی پر رقص کرتی رہتی. راہداری سے گزرتے ہوئے ایک دن بڑے سائیں نے آہ بھر کر سوچا تھا کہ کیا کسی سادہ سی تقریب میں ان سب کو پکڑ کر قرآن پاک سے ان کی شادی کرا دینا کہیں بہتر نہ ہوتا. ایسا اس نے گول کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈھک کر سوچا تھا جہاں لڑکیاں اپنی پتلی گوری انگلیاں بجلی کے ہر ساکٹ میں ٹھوس ٹھوس کر دم توڑتے اسپیکروں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں لگی تھی. وہ ان کی سرزنش کرنا ہی چاہتا تھا کہ بجلی کے جھٹکوں سے اس وقت ابھی حرام موت پڑ جائیں گی کہ اچانک ڈیک کچھ گڑگڑایا جیسے گلا صاف کرتا ہو. پھر ایک دھماکے سے آواز گونجی, ڈھولی تارو ڈھول باجے رے ڈھم ڈھم باجے ڈھول. لڑکیوں نے خوشی سے چیخیں ماری اور ناچنا شروع کر دیا. بڑی سائن نے تجوری کھول کر اپنا جمع جتھا جانچا. پرانے بھلے وقتوں کی کہ اس کی اپنی بڑی جہیز کے سونے کے بھاری زیور اس کے پاس موجود تھے, مگر بہانے کو ابھی اور اولاد بیٹھی تھی, اس لیے بس ایک بھاری سیٹ دلہن کے لیے علیحدہ کیا گیا. چاچیوں پھپھی نے ہمت بندھائی, خیر ہے منجلی سائن, زیور میں کچھ تو خرچ ہوگا نہیں, صرف چوڑیاں خریدنی پڑے گی. منجلے سائن نے کہا, دیکھ لے بیوی, پھٹی میں سنڈی لگ چکی ہے, بس چوڑیاں بابا سائن. لڑکے نے کہا, پرواہ نہیں, کانچ کی چوڑیاں چلیں گی, جیسی تمہاری مرضی. منجلے سائن نے خوش ہو کر کہا. مگر منجلی سائن نے قہر آلود نظریں جو ڈالی تو منجلا سائن سہم گیا. عورتوں کی کا جمگٹا سناروں کی گلی پہنچا اور چوڑیاں خریدی گئی. حالانکہ برسوں بعد سونے کا بھاؤ سن کر منجلی سائن غش کھانے لگی, مگر اسے رشتہ دار عورتوں نے سنبھال لی. بس صرف ایک دعوت ولیمہ کرنی ہوگی. بڑے سائن نے بھائی کو دلاسا دیا, یہ سنت ہے. اور وہ ٹھنڈی بوتل, ٹھنڈی بوتل سے سنت نہیں ہوتی بابا, اس کے بڑے رمز ہیں. 10-5 بکرے ذبح نہ ہو تو کیسا ولیمہ. بڑے سائیں کے ایک پگڑ پوش چمچے نے لقمہ دیا اور کر کے ہنسا. منجلے اور بڑے سائیں نے بیٹھ کر دعوت کے اخراجات کا تخمینہ لگایا اور آہ سرد کے ساتھ سر تسلیم خم کیا. اس کے بعد واقعات اپنی رفتار کی جھونک میں دن رات رونما ہونے لگے. حویلی کے دالانوں میں سلائی کی مشینیں گھن گھن رات دن چل رہی تھی, جس میں صرف دلہن ہی کی نہیں بلکہ دولہا کی 25 چچیری ممیری بہنوں کی پہناونیاں بھی سل رہی تھی کہ ایک دن لڑکی والوں کا سندیسہ آیا. ابھی سے شادی کی تیاریاں کیسی, پہلے تاریخ لو, پدری کے لیے آؤ. پدری سندھ کی ایک رسم جو منگنی کی طرح ہوتی, رشتہ طے ہونا. پدری کے لیے آؤ, لیکن تاریخ تو طے ہے, کارڈ بھی چھپنے دے دیے ہیں. منجلے سائیں نے آہوزاری کی, کیسے طے ہے تاریخ, پدری پر تاریخ طے ہوگی, کیا ہمارے منہ پر ناک نہیں ہے. انہوں نے کہا, تو کیا ہمارے منہ پر ناک نہیں ہے. ادھر سے ترکی بترکی جواب ملا, تم سے تو ہم سوا سے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا حساب سیروں میں نہیں بلکہ منوں میں تھا. 1 من لڈو پدری پر تقسیم ہوئے, ویڈیو فلمیں بنی اور فوٹوگراف کھینچے گئے جن کا بل 30-35 ہزار روپیہ نکلا. لڑکی والوں نے اپنی کاپیاں طلب کی. ساتھ ہی انکشاف ہوا کہ اس کے بعد منگنی, مہندی, مائیوں اور دوسری کئی رسمیں ہیں, اور ان تمام موقع پر لڑکے کی طرف سے لڑکی کو سونے کا سیٹ نہ دینا لڑکی کے خاندان میں ایسی منحوس بدشگونی سمجھی جاتی ہے کہ کئی اونٹوں کا صدقہ دے کر بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. کئی من پھل, مٹھائی اور خشک میوہ بھی رسموں کا لازمی جز نکلے. تمام رسمیں تمتراح کے ساتھ ادا ہوئیں. حویلی میں جمع پچھل پائیوں یعنی مستقل ڈھولک بجا کر ناچتی اور گاتی لڑکیوں نے کہانی کے ہر موڑ پر مزید بوکھلا کر 3-3, 4-4 زردوزی کے مزید سوٹ سلوائے. شادی کی شام دولہا کے منہ پر جو نور اترا تو اس نے حویلی کے چراغاں کو بھی شرما دیا. حویلی کے سامنے اور عقب میں دور دور تک شامیانے لگے تھے. پاس والے شہر کے کمشنر, کلیکٹر, جج, IG پولیس, آس پاس کے وڈیرے, یہ سب تو آئے ہی تھے, مگر تمام مدعوئین بیٹوں اور مصاحبین کو بھی ساتھ لائے تھے, جس سے مدعوئین کی تعداد تگنی چوگنی ہو گئی تھی اور اخراجات کا تخمینہ ہنگامی بنیادوں پر ایک گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا.
اندر کی لان پر جہاں زنانہ انتظام تھا، شیدیانیاں والہانہ رقص کر رہی تھی. شیدیانی یعنی شیدی عورتیں جن کا رقص کرنا اصل میں ایک پرانی روایتی شادی میں لازمی جزو ہوتا تھا. اندر کی لان پر جہاں زنانہ انتظام تھا، شیدیانیاں والہانہ رقص کر رہی تھی. دلہن والیاں دولہا کے ہاتھ، انگلیاں، کونی، پیر کا انگوٹھا، غرض تقریباً تمام اعضاء دودھ، تیل، خوشبودار مسالوں اور قسم قسم کے سیالوں میں ڈبو کر باقی ماندہ رسمیں ادا کر رہی تھی، جن کی اہم خصوصیت مختلف رقوم تھیں جو نیک کی صورت میں ادا کی جا رہی تھی. شہر سے نفیریوں والے سنہری واسکٹیں پہنے اور اجرکوں کے پٹکے باندھے نفیریاں بجاتے ہوئے آ پہنچے اور گھور یعنی جو رقم نچھاور کی جاتی ہے گھور وصول کر رہے تھے. نفیریوں کی گونج میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی. تمام گاؤں والے حویلی کے اندر دندناتے گھوم رہے تھے اور شہر سے بلائے گئے وردی پوش بہروں کو دھکے مکے مار کر کھانے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے. تینوں سائیوں نے اس موقع پر احباب کی طرف سے مجرے کی فرمائش کو نیانیوں اور گھر میں سے کے عذر پر بڑی مشکل سے ٹالا تھا. نیانی یعنی کنواری لڑکیاں ہیں کہ نیانی ہیں گھر میں تو مجرا کیسے کرے. مجرے کی فرمائش کو نیانیوں اور گھر میں سے کے عذر پر بڑی مشکل سے ٹالا تھا. دعوت زوروں پر تھی. ٹھنڈی بوتل کا کسی کو خیال تک نہیں آ سکتا تھا. ہاں، بوتلوں کے نام پر 5 کریٹ سخت مشروب کے دور شہر کی بندرگاہ پر کھڑے کسی جہاز سے منگوانے کا انتظام کرنا پڑا تھا، جسے چکھنے کے لیے معززین نہایت احتیاط کے ساتھ باری باری حویلی کی بیرونی اوطاق میں جا اور آ رہے تھے، جبکہ بندرگاہ پر بوتلوں کے سستے ہونے کا گمان انتہا درجے کی خام خیالی ثابت ہوا. یہ مشروب نہیں، تینوں سائیوں کا خون جگر تھا جسے ظالمانہ قہقہے بلند کرتے ہوئے معززین لڑا رہے تھے. گاؤں والے جفاکشوں کی میت میں لڑکیاں ڈیک اور سپیکر دھکیلتی ہوئی اب لان تک آ پہنچی تھی، جہاں ویڈیو فلم بنانے والے اور فوٹوگرافر جگمگاتی خواتین کی صفیں چیرتے ہوئے گشت کر رہے تھے. لڑکیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ لان میں کسی بجلی کے تار سے ڈیک کا تار جوڑنے کی کوشش میں اچھل کود کر رہی تھی. شیدیانیوں اور نفیری بجانے والوں نے اس کوشش پر شدید احتجاج کیا اور چھوٹے سائیں کو بلا کر لایا گیا. انہوں نے کہا، اس طرح تو ہم اپنے گھور سے جائیں گے. یہی تو ایک دن ہماری وصولی کا تھا. اگر نیانیاں ناچنے لگیں تو ہمیں گھور کون دے گا؟ گھر کی لڑکیاں کیسے ناچ رہی گی؟ مگر لڑکیوں نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ چھوٹے سائیں کو سمجھایا کہ اسی دن کے لیے وہ مہینے بھر سے ناچنے کی دراصل مشق کر رہی تھی. ابھی یہ تکرار جاری تھی کہ ڈیک نے زور کی ہچکی لی اور گیت فضاؤں میں گونجا، اوے یاراں دا کوئی نہیں، ربا ربا ربا. من پسند محمل گیت سن کر لڑکیاں جھوم اٹھی اور فوراً پرا باندھ کر ناچنے لگیں. وہ قونیا کے درویشوں کی طرح ربا 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 کی تکرار پر گھوم رہی تھی. شادی کے لیے خاص طور پر بنوائے گئے ان کے سلما ستاروں کے جگمگاتے سفید گھاگرے ایک نقرئی دائرے میں پھیل کر چکرا رہے تھے. ان کے بازو آسمان کی طرف بلند تھے، جن میں کوہنی تک بھری روپہلی جگمگاتی چوڑیوں سے جیسے چنگاریاں سے پھوٹ رہی تھی. خوشی سے ان کے دانت نکلے پڑ رہے تھے اور آنکھیں ویڈیو فلم بنانے والوں پر جھری تھی. یہ منظر اتنا عجیب تھا کہ چھوٹا سائیں ہنسی ضبط نہ کر سکا اور انہیں پھٹکارنے کے بجائے جیب سے 50-50 اور 100 کے نوٹ ان پر گھور کر کے شیدیانیوں اور نفیری والوں کے حوالے کرنے لگا. گھور کے لیے چھوٹے نوٹوں کی تھیلی مجری سائن نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی، مگر شادی کے گھر کے ہڑبوم میں وہ تھیلی وقت پر نہ مل سکی. اس لیے وہ تمام تر اشتعال انگیزی کے باوجود گھور دینے کے مقابلے میں شریک نہ ہو سکی اور اپنا بٹوا بغل میں دابے خاموشی سے بیٹھی تھی. لیکن جب دولہا اور دلہن والوں کو لاؤں دینے کا وقت آیا، اور لاؤں دینا وہ سندھی کی کلچر کی ایک رسم ہے کہ دولہا دلہن کے سر میں لائے جاتے ہیں، لاؤں دینا کہتے ہیں، اور اس پر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بڑھ کر پیسے دے گا. اب لاؤں دینے کا وقت آیا اور دولہا دلہن کو سامنے بٹھایا گیا تو وہ ضبط نہ کر سکی اور بٹوے کا منہ آپ ہی آپ کھل گیا. جو اسے سامنے نظر آ رہا تھا وہ سورج چاند کی جوڑی تھی، اور جو نوٹ بٹوے سے نکلا وہ 1000 کا تھا، جو کراکری والوں کو دینے کے لیے ایک ایسی نوٹوں کی گڈی سے نکلا تھا جو منجرے سائیں نے اس کے پاس رکھوائی تھی.
شیلیانیوں نے ڈھول پر تیز تھاپ دی اور ان کی گونجدار آوازیں یکساں بلند ہوئیں. ہاتھ پھول مہندی، پیر پھول مہندی لائی آئی، میرے آنگن میں بلوچا آئی آئی. گھور کا مقابلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا. لاؤں کے بعد لاؤں دی گئی. منجلی سائن کے بٹوے میں نوٹوں کی گڈی حیرتناک طور پہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پتلی ہوتی گئی. یہ اونٹ کی کمر پر آخری دن کا. دوسرے دن حویلی کے مکین اور مہمان دوپہر تک پڑے بے خبر سو رہے تھے. صرف منجلا سائن صبح سویرے جاگ اٹھا تھا کیونکہ لوگوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا. اس وقت وہ بڑے ڈرائنگ روم میں کھانے کی میز کے سامنے بیٹھا تھا. اس کے سامنے چھوٹے بڑے نیلے گلابی اور سفید بل ایک اونچے ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے اور وہ ایک چھوٹے سے پیڈ پر پینسل سے کچھ ایسی رقوم کو جمع اور نفی کر رہا تھا جن کا حاصل سمجھنے سے وہ قطعی قاصد نظر آ رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک نورانی تعجب پھیلا ہوا تھا. 1:30-2 بجے کے قریب کجلہ عروسی کا دروازہ چرچرایا. کچھ جھیپتا ہوا وہ لڑکا برآمد ہوا. ورانڈے میں دایا نے دیکھا تو لپک کر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آئی. لڑکا باپ کے پیر پڑ کر کرسی پہ بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا. دایا کے کان میں البتہ اس نے زور سے کھس کی، اس کے لیے بھی. دایا واپس باورچی خانے دوڑی گئی. منجلے سائیں نے لڑکے پر نظر ڈالی اور اس کے کرتے کی کڑھائی اندر کی طرف اور سلائی اوپر سے نظر آ رہی تھی. صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کمرے کے نیم اندھیرے یا نیند کے خمار کی کارستانی ہے. منجلے سائیں نے متانت سے سر ہلایا اور ہولے ہولے کہا، میری نہر والی ساری زمین گئی اور باغوں کی فصلیں 3 سال کے لیے گروی ہو گئیں تاکہ آج تجھے اس الٹے کرتے میں دیکھ سکوں. لڑکے نے سٹپٹا کر کہا، میرا کیا دوش بابا سائیں، میں نے تو کہا تھا بس شربت پر 2 گھونٹ پڑوا لیں. منجلا سائیں زور سے میز پر ہاتھ مار کر چنگاڑا، چپ کر کمینہ. مگر جب تک وہ لڑکے کو موچڑے دینے، یعنی وہ سندھی کا لفظ ہے جوتے مارنے، جب تک وہ لڑکے کو موچڑے دینے کے لیے اٹھتا، لڑکا ایک ہی جست میں برانڈے سے آتی ہوئی دائی کے ہاتھ سے گلاس جھپٹ دودھ پیتا، دودھ چھلکاتا غڑاپ سے اپنے کمرے میں پہنچ چکا.